الرحیم۔ خواتین کی گواہی میں نکاح کا حکم۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو بغیر ولی کے اور گواہوں میں عورتیں ہوں تو کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ دو سوال پوچھیں، ایک تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اور ایک گواہوں کے بغیر نکاح۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کا مسئلہ تو اختلافی ہے۔ امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی اجازت کے بغیر منعقد ہی نہیں ہوتا، جبکہ فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں جو شاگرد ہیں ان کی نظر میں لڑکی اپنے باپ کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر لے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کفو میں نکاح کیا ہو۔ کفو کہتے ہیں ہم پلہ، پیرلل۔ ہم پلہ کا مطلب کیا ہے کہ لڑکا موٹی موٹی بنیادی چیزوں میں لڑکی کے برابر کا ہو، جوڑ کا ہو، جن میں سب سے پہلے دینداری ہے، پھر نسب ہے، خاندان ہے، اور پیشہ ہے، یعنی لڑکی کا خاندان بہت اونچے پیشے والا ہے، لڑکے کا خاندان بہت کم پیشے والا ہے، تو بھی یہ جوڑ کا نکاح نہیں ہے۔ اسی طرح پیسہ ہے، دولت ہے، تو یہ چند موٹی موٹی چیزوں میں اگر لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہے تو لڑکی اگر ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر لیتی ہے تو فقہ حنفی میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ دلائل دونوں طرف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل باطل باطل، وہ عورت جو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے اس پر بھی دلائل موجود ہیں۔ ایسے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتے ہیں کہ ولی کی پرمیشن کے بغیر نکاح کیا گیا، اس نکاح کو مانا گیا۔ اور بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے نہیں کیا اس سے نکاح۔ اس صحابیہ نے کہا میرا نکاح فلاں سے کرا دیں، کسی اور سے کرا دیں۔ ایک صحابی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا اس خاتون سے نکاح کرا دیا، تو وہاں یہ نہیں ہے کہ اس خاتون کے ولی سے اجازت لی گئی ہو۔ تو دونوں طرف احادیث ملتی ہیں، تو اس لیے اس بارے میں جو اعتدال والا قول امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے، یعنی فقہ حنفی میں جو اختیار کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر بیلنس نہیں ہے تو چونکہ یعنی کمتر میں نکاح کر رہی ہے دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ، دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کم لوگوں میں جا رہی ہے، تو اس میں چونکہ لڑکی کے باپ کا بھی ایک بے عزتی ہوگی نا، کیونکہ وہ بھی ان کے بھی خاندان کی عزت کو ایک بٹا لگے گا، تو اس لیے وہاں تو باپ کی اجازت ضروری ہے۔ لیکن اگر اپنے پیرلل میں نکاح کر رہی ہے، جوڑ میں نکاح کر رہی ہے، تو پھر وہاں والد کی اجازت شرعاً ضروری نہیں ہے۔ البتہ غیر اخلاقی حرکت بہرحال یہ ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ باپ کی پرمیشن کے بغیر لڑکی جب نکاح کرتی ہے تو باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو اس کی اجازت دی جائے گی اس ضرورت کے موقع پہ۔ ضرورت کیا ہے؟ جب باپ اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو، باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، وہ بچی کے نکاح کی پراپر طریقے سے فکر نہیں کرتا، تو ایسی کنڈیشن میں اگر لڑکی، جیسے بعض خاندانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا رشتے آ رہے ہوتے ہیں، باپ والد دلچسپی نہیں لے رہے ہوتے، یا خام خواہ کی پخ لگائی ہوئی ہوتی ہے والد نے کہ ہم اپنی خاندان میں ہی کریں گے، خاندان سے باہر نہیں دیں گے، یا میں نے اپنے بھتیجے کو ہی دینی ہے، اپنے بھتیجے کے علاوہ کسی کو اپنی بیٹی نہیں دینی۔ اس طرح کی پخیں جہاں لگا دی گئی ہوں، باپ نے لگا دی ہو خام خواہ کی، تو پھر وہاں لڑکی کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ والد کی پرمیشن کے بغیر نکاح کر لے۔ لیکن اگر والد سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، اور دیندار حقیقی معنی میں دیندار، وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹی کی پرمیشن کے بغیر شریعت میں گناہ ہے نکاح کرنا، بلکہ لڑکی راضی نہ ہو تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو لڑکی کو پہلے ترجیح دینی ہے، اس کی رائے کو پہلے ترجیح دینی ہے۔ تو باپ اگر ایسا سمجھدار ہے تو پھر اس کی کبھی بھی لڑکی کو ترغیب نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے والد یا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے۔ تو یہ مسئلہ تو یہ ہوا جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ عام حالات میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا کہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، یعنی والد نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو بھائی، یہ ولی کہلاتے ہیں، ان میں سب سے پہلے باپ ہے، تو اس کو اپریشیٹ تو نہیں کیا جائے گا، لیکن نکاح ہو جائے گا اگر وہ ہم پلہ میں کر رہی ہے، جوڑ کا نکاح کر رہی ہے۔ ایک چیز قابل ملامت ہوتی ہے لیکن شرعی احکام اس کے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ لڑکی کے لیے بہتر نہیں ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر کہیں نکاح کرے، لیکن اگر وہ کر لے گی اور جوڑ کا رشتہ ہوگا تو نکاح کنسیڈر ہوگا، ہو جائے گا۔ ہاں اگر باپ ذمہ داری نہیں اٹھاتا بیٹی کی شادی کی، اس میں دلچسپی نہیں لیتا، خام خواہ کی پخیں لگاتا ہے، تو پھر لڑکی کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس کی ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر لے، یعنی جائز کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی قابل ملامت عمل بھی نہیں ہوگا۔ یہ رہا مسئلہ کہ گواہوں میں صرف عورتیں ہوں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوتا ایسے نکاح۔ قرآن نے معاملات میں یہ شرط لگائی ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں، یا تو دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں۔
تو صرف خواتین ہی ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو اس لیے اگر 2 عورتیں ہیں کم از کم ایک بندے کا وہاں ہونا، ایجاب و قبول کی مجلس میں ہونا ضروری ہے، ورنہ نکاح منعقد نہیں ہو.